قدیم طلباء کے لیے بھی بڑا بھاری اور مشکل کام تھا کہ والدین کو چھوڑے، وطن کو چھوڑے، اپنے بھائی بہنوں کو اور گھریلو آرام کو چھوڑے، اور جو خصوصاً ہمارے چھوٹے چھوٹے جگر پارے آئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو کس انداز سے چھوڑ کر آئے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ اس لیے تو ہم بھی پوری جامعہ برادری، آنے والے جمیع مہمان اور خصوصاً جو ہمارے طلباء آئے ہیں ان کو ہم حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی زبان میں اور ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہی پیش کرتے ہیں، مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں مدارس کے تعلق سے جو ماحول ہے، مدارس کو ڈھانا، مسجدوں کو گرانا، وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا، ائمہ کی تنخواہ کو نہ دینا، اور اس کے علاوہ علماء اور حفاظ کی جو ناقدری ہے، ایسی سنگین صورتحال میں اللہ کا میرا اور آپ کا انتخاب کرنا اور والدین کے دلوں میں ڈالنا، انتظامیہ کا ہمارے داخلے کو قبول کرنا، سفر کی سہولت ہمارے لیے فراہم ہونا اور پھر ادارے میں حاضر ہو جانا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ مدرسہ نام ہے کچھ چیزوں کا، ہر ایک کا آپسی تعاون ہوگا تو مدرسہ انشاءاللہ خوب ترقی کرے گا، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، امت کا بھی فائدہ ہے، اور ادارے کے نظم و نسق میں بھی فائدہ ہوگا۔ ایک تو انتظامیہ ہے، ایک اساتذہ ہے، ایک کارکنان ہے اور ایک طلبہ عزیز ہے، یہ چار ارکان ہیں، ہر ایک کے ایک دوسرے پر حقوق ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل العلماء ورثة الانبیاء والصلاة والسلام على من بعث هاديا ومعلما وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال تعالى الرحمن علم القرآن، وقال تعالى وقل رب زدني علما، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، ساتھیوں، آنے والے مہمانان اعظام، حضرات اساتذہ کرام، آج کی ہماری یہ پہلی افتتاحی جو نشست ہے، اس میں بزرگوں کے حکم سے، بزرگوں کے مشوروں سے، بزرگوں کی باتوں کو بزرگوں کی جگہ بیٹھ کر ایک نااہل ترجمان کی حیثیت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے۔ خدا کرے زبان صحیح بول لے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ بلا تمہید چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابو ہارون عبدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس مشرق کی جانب سے کچھ لوگ آئیں گے علم سیکھنے کے لیے، چنانچہ جب وہ تمہارے پاس حاضر ہو فاستوصوا بہم خیرا، تو تم ان کے بارے میں میری طرف سے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ چنانچہ ابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے پاس
حاضر ہوتے تھے تو وہ جیسے ہی ہمیں دیکھتے تھے تو یہ ارشاد فرماتے تھے مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی پوری جامعہ برادری آنے والے جمیع مہمان اور خصوصاً جو ہمارے طلباء آئے ہیں ان کو ہم حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی زبان میں اور ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہی پیش کرتے ہیں مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری جامعہ برادری آپ حضرات کا استقبال کرتی ہے، اہلا و سہلا و مرحبا کہتی ہے۔ آپ آئے، بہار آئی کے نغموں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اسی وصیت پر عمل کرنے کے لیے آپ حضرات جیسے ہی جامعہ میں داخل ہوئے تو آپ کو گلاب کا پھول دیا گیا۔ یہ اسی محبت اور استقبال کے لیے دیا گیا۔ اللہ کرے یہ استقبال ہم سب کے لیے نافع بھی ہو، کارآمد بھی ہو، اور ہمیں قدردانی کی بھی توفیق عطا فرماوے۔ آپ حضرات کی آمد طویل مسافت کے بعد، طویل عرصے کے بعد، ایک لمبی چھٹیوں کے بعد ہوئی ہے۔ قدیم طلباء کے لیے بھی بڑا بھاری اور مشکل کام تھا کہ والدین کو چھوڑے، وطن کو چھوڑے، اپنے بھائی بہنوں کو اور گھریلو آرام کو چھوڑے، اور جو خصوصاً ہمارے چھوٹے چھوٹے جگر پارے آئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو کس انداز سے چھوڑ کر آئے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ جو کہا تھا کہ میری طرف سے خیر کی وصیت قبول کرو، یہ جملہ تو یقیناً مختصر ہے لیکن بہت جامع بھی ہے اور اپنے اندر بہت ساری معنویت لیے ہوئے ہے۔ یہ آنے والوں کا جہاں استقبال ہے، لیکن جن کے پاس آئے ہیں ان کے پاس یہ بہت بڑی امانت ہے، اور یہ امانت ہم جامعہ برادری کے حوالے ہوئی ہے تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ اس امانت کا یہ جو بارے گرا ہے، اللہ ہم سے صحیح طور پر ہر قسم کی خیانت سے بچتے ہوئے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرماوے، ہمت عطا فرماوے، صبر عطا فرماوے، حلم عطا فرماوے۔ مرحلہ نازک ہے لیکن انشاءاللہ ہم پوری جامعہ برادری اور خصوصاً انتظامیہ اور اساتذہ کرام دل و جان سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے بس میں جو ہو سکا انشاءاللہ آپ کی خیر خواہی میں، بھلائی میں، خدمت میں، راحت رسانی میں، اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات کی حاضری ہوئی ہے انشاءاللہ کوتاہی نہ ہو ایسی کوشش کریں گے، اور اللہ سے استقامت بھی مانگتے ہیں اور آپ حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعائیں کریں کہ اس امانت کو ہم صحیح طور پر نبھائیں اور امت کو جیسے حفاظ، جیسے علماء اور جیسے دعات کی ضرورت ہے وہ ہم امت کو پیش کر سکیں۔ دوسری بات، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ یہ موقع ہم سب کے لیے شکریے کا ہے، قدیم کے لیے، جدید کے لیے بھی، اسٹاف کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی، کہ جب اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں مدارس کے تعلق سے جو ماحول ہے، مدارس کو ڈھانا، مسجدوں کو گرانا، وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا، ائمہ کی تنخواہ کو نہ دینا، اور اس کے علاوہ علماء اور حفاظ کی جو ناقدری ہے، ایسی سنگین صورتحال میں اللہ کا میرا اور آپ کا انتخاب کرنا اور والدین کے دلوں میں ڈالنا، انتظامیہ کا ہمارے داخلے کو قبول کرنا، سفر کی سہولت ہمارے لیے فراہم ہونا، اور پھر ادارے میں حاضر ہو جانا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔
اور جو علم حاصل کرنے آئے، ہم نے فجر کے بعد ہمارے ایک رفیق سے حدیث سنی، ہم سب نے سنی، انہوں نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے میں اور آپ دنیا میں سب سے بہترین کام کے لیے یہاں آئے ہیں، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے دنیا کی سنگین صورتحال میں سب سے پہلے جس وحی کا انتخاب کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے حاصل کرنے کے لیے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس انتخاب کی صحیح قدردانی یہی ہے کہ ہم اس انتخاب کو دھتکاریں نہ، اس کی ناقدری نہ کریں۔ اللہ چاہتا تو ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں ہم سے مالدار، ہم سے خوبصورت، ہم سے اچھی عزت و مقام والے، ہم سے اچھے منصب والے لوگ موجود تھے، اور ان کے پاس بھی اسباب تھے، لیکن اللہ کی نگاہ انتخاب کسی اور کی طرف نہیں بلکہ میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ اخلاقی، دینی، علمی اور ابدیت کا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں زبانی شکر بھی ادا کرے، دعا کے ذریعے بھی ادا کرے، اور خصوصاً عملی شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بڑی خیر کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ کا جو انتخاب ہے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ غلط بول سکتے ہیں، غلط سن سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے ہمارا انتخاب کیا ہے، تو اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا علم ناقص، اللہ کا علم تام اور کامل ہے، اس لیے ہم اللہ کے اس انتخاب کی قدر کریں۔ نہ ہم کمزور ہیں، نہ ہمارا ذہن کمزور ہے، اللہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی تم کند ذہن تھے، لیکن تمہاری مسلسل محنت اور لگن نے تمہیں قاضی بنا دیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ماموں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تم کند ذہن ہو، کیا کرو گے؟ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام طحاوی کو امام مانا اور ان کی صلاحیت کے قائل ہوئے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی نکما نہیں، اللہ کے کارخانے میں کوئی نکما نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اچھا بنایا ہے، اچھے کام کے لیے انتخاب کیا ہے، اس لیے ہم ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا سلسلہ نسب صفہ نبوی اور دار ارقم سے جا کے ملتا ہے، یعنی یہ جتنے بھی مدارس ہیں اس کا نسب نامہ صفہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دار ارقم سے جا کر ملتا ہے۔ اور مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں یہ کارخانہ ہے، بننے کی جگہ ہے، یہاں سے انسانیت کو بہترین ہدایت اور اچھے پیغامات اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تو اس جگہ اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے، تو ہمیں شکریہ کے جذبے کے ساتھ رہنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جب مدارس شروع ہوتے تھے تو پہلی نشست میں فرماتے تھے کہ یہ ہمارا جو اجتماع ہے تصحیح نیت، صفائی نیت کی یہ مجلس ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے صحیح طریقے سے محنت کی اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو اللہ کے وہاں اس کی یہ محنت کو قبول کیا جائے گا، قدردانی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اس کے رفع درجات کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو اور نیت لیحیی بہ الاسلام،
اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے۔ یہ اتنا اونچا علم ہم حاصل، تو ہم سب کی نیت، حضرت مولانا فرماتے تھے کہ یہ دین اللہ کا ہے اور ہم دین کے خادم بنے، اللہ کے دین کو زندہ کرے، آخرت کو طلب کرے، اس کے لیے ہم سب آئے ہیں۔ ہم سب کی نیت یہی ہونی چاہیے۔ دنیا مقدر کی انشاءاللہ نہ کہیں گئی ہے نہ کہیں جائے گی، لیکن اللہ نے جس چیز کے لیے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے یہ بہت اونچی نعمت ہے، اس لیے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ یہ نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں کوئی مقام ملنے والا نہیں، کوئی منصب ملنے والا نہیں، کوئی بڑی تنخواہ کی پوسٹ ملنے والی نہیں ہے۔ ہمیں تو معمولی تنخواہوں پر دین کا کام کرنے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے ان مدارس کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور اس وقت یہ بات یاد دلانا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جب انگریزوں نے اپنا تعلیمی نظام قائم کیا تو اس وقت انہوں نے یہ نیت کی کہ رہنے سہنے والے لوگ تو اجمی ہوں گے، ہندوستانی ہوں گے، لیکن ان کا ذہن مغربی ہوگا، ہم ایسی نسل تیار کریں گے۔ تو اس وقت ہمارے اکابرین نے ان مدارس کی بنیاد ڈال کر یہ عزم کیا کہ چلتا پھرتا کوئی بھی ہو لیکن وہ صحیح مسلمان ہوگا، غیرت دینی اس میں ہوگی اور وہ سچا عاشق رسول ہوگا۔ تو مدرسے کا قیام ان چیزوں کے لیے ہوا ہے کہ ہمیں سچا مسلمان بنایا جاوے۔ اس لیے ہمیں یہاں رہ کر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر شریعت نافذ کریں کہ میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو اپنی انفرادی زندگی میں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ مدرسہ نام ہے کچھ چیزوں کا، ہر ایک کا آپسی تعاون ہوگا تو مدرسہ انشاءاللہ خوب ترقی کرے گا، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، امت کا بھی فائدہ ہے اور ادارے کے نظم و نسق میں بھی فائدہ ہوگا۔ ایک تو انتظامیہ ہے، ایک اساتذہ ہے، ایک کارکنان ہے اور ایک طلبہ عزیز، یہ چار ارکان ہیں، ہر ایک کے ایک دوسرے پر حقوق ہے۔ انتظامیہ کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہے؟ جو بھی انتظامی کمیٹی ہے ہمارے لیے سہولتیں فراہم کرتی ہے تو ہمارے ذمے ایک ان کے ماتحت ہونے کے ناطے کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ہمارے اوپر سب سے بڑا حق اطاعت ہے، ان کے منشے کو سمجھنا ہے اور وہ جس میدان میں ترقی چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں خلوص دل سے تعاون کرنا ہے۔ یہ ہم سب کا، طلبہ کا، کارکنان کا اور اساتذہ کرام کا مجموعی فریضہ ہے انتظامیہ کے حق میں۔ اساتذہ کے حقوق ہم طلبہ پر کیا ہے؟ احترام، اکرام، منشے کو سمجھے، جتنا یاد کرنے کو کہہ رہے یاد کرے، درسگاہ میں جس انداز سے بیٹھنے کو کہہ رہے بیٹھے، وہ جو ہمیں حکم دے رہے اس کے مطابق عمل کرے، شریعت کے دائیں یہ ان کا حق بنتا ہے۔ کارکنان اگر صفائی والا عملہ نہ ہو، کچن والا عملہ نہ ہو تو بدبو کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے میں اور آپ اپنی طبعی ضرورتیں پوری کر نہیں پائیں گے، بیمار ہوں گے، مطبخ کا نظام صحیح نہیں ہوگا، ہمیں وقت پر کھانا نہیں ملے گا، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہم اپنے مقصد میں یکسو نہیں ہو پائیں گے۔ تو ان سب کا اکرام ہے۔ تو ہمیں وہ ہماری عمر سے بڑے ہو، ہماری عمر سے چھوٹے ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہے لیکن ان کا مقام ہے تو ہمیں ان کا احترام۔ اور اخیر میں طلبہ کے حقوق انتظامیہ پر ہے، اساتذہ پر ہے، کارکنان پر ہے، تو ہم سب کو بھی، اساتذہ کرام کے ذمے بھی، انتظامیہ کے ذمے بھی ہے کہ طلبہ عزیز کے جو حقوق ہے ہم سب اس کو سمجھے، جانے، مستحضر رکھے اور اس کے مطابق طلبہ کے ساتھ سلوک کرے۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ ہی اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا اور اخیر میں ہمارے جو قدیم بڑے طلبہ ہیں ان سے ایک عاجزانہ گزارش اور اسی طرح اساتذہ کرام اور بڑوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے بعد طویل فترت ہو جاتی ہے، فاصلہ ہو جاتا ہے، ماحول چھوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے
قدیم طلبہ بھی جدید شکل میں آتے ہیں اور جدید مزید جدید ہوتے ہیں، اس لیے ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اخلاق کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال پیش کریں، قولاً، عملاً، تعلیماً، تربیتاً۔ ہمارے ماشاءاللہ کئی اساتذہ ہیں، ان کی کئی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ ایک طالب علم بیٹھے بیٹھے ایک کونے میں رو رہا تھا، اس کو بلایا، 5 روپے دے دی، 5 روپے دے دیے، تسلی دے دی، وہ بچہ حافظ بن کے گیا۔ کسی کو پوچھ لیا بیٹا کیوں رو رہا ہے، میں تیرا ابا ہوں، وہ خوش ہو گیا اور اس کا سارا غم دور ہو گیا۔ ایک ایک جملے اس لیے کہتے کبھی زبان سے ایک کلمہ ایسا نکلتا ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور کبھی آدمی قصداً یا بلا قصد، غصے میں یا بلا غصے میں، یا اپنے مزاج کی وجہ سے، یا سامنے والے کی نوعیت نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے تو سامنے والے کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو وقت ہے خوب سنبھلنے کا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو، شعر تو پورا منوان نہیں آتا ہے، لیکن اس کا ما لہو وما علیہ یا خلاصہ یہ ہے، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، پھر کیا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ تو یہ گرنے کا وقت ہے۔ شیطان معمولی بہانے سے کسی سے کچھ کہلوا دے گا، کسی سے کچھ کروا لے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل جاوے، کوئی ہاتھ ایسا چل جاوے، یا ہم سے کوئی سختی ایسی ہو جاوے جس سے وہ طالب علم محروم ہو جاوے اور ہماری پکڑ کا ذریعہ ہو جاوے۔ تو اس سے ہمیں اللہ سے پناہ، میں خود اس کا محتاج ہوں، اور ہم سب طلبہ بھی محتاج ہیں، اساتذہ بھی محتاج ہیں، انتظامیہ بھی محتاج ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ ایسے سنگین صورتحال میں والدین کو معلوم ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل پیسوں کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ان کو معلوم ہے مدارس توڑے جا رہے ہیں، قرآن جلائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے جگر پاروں کو اپنے سینوں سے الگ کیا ہے، گھریلو راحت رسانی کو چھوڑ کر انہوں ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے، اس لیے اس موقع کو نازک بھی سمجھنا ہے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے انمول موقع بھی سمجھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو انشاءاللہ دل سے لیں گے اور ہم سب عمل کی کوشش کریں گے۔ میری حیثیت ترجمان کی ہے، جو بڑوں نے کہا وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو بھول چک ہوئی اللہ معاف کرے اور ہمارے آنے کو بے انتہا قبول فرماوے۔ اور ہمارے جو مہمان آئے ہیں، اعلانات تو انشاءاللہ دعا کے بعد ہوں گے، تو ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ مدرسہ طلبہ کے لیے ہے، داخلے کے لیے ہے، لیکن ہر چیز ترتیب سے، نظام سے ہوتی ہے۔ تھوڑی 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑے تو اس کو قبول کرے تاکہ انتظام میں سہولت ہو۔ اور ہمارے پرانے طلبہ اساتذہ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کو رہبری کی ضرورت ہو تو خوش دلی سے، ہنستے چہرے سے، اخلاق کے ساتھ ان کی رہبری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔